بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 18 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا. آج ہم آپ سے مزید کچھ اہم خبریں شیئر کرتے ہیں جناب. ڈیولپمنٹس بدستور ہو رہی ہیں اور کشیدگی، خاص طور پہ میں کہوں گا کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور چائنا اور انڈیا کے درمیان، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ کشیدگی کیوں بڑھے گی، یہ میں آپ کو اس کی ریزن بتا دوں گا. اور اگلے جو ہیں تقریباً 3 ہفتے کافی امپورٹنٹ ہیں، اور ان 3 ہفتوں میں انڈیا کی بھرپور کوشش ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا جائے، کوئی دنگا فساد کیا جائے، اور کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ معاملات لڑائی کی طرف، محدود لڑائی کی طرف جائیں، کیونکہ اس وقت انڈیا کافی مصیبت کا شکار ہے. اور اس کی میں ریزن بتا دوں گا. پھر ایک اور انڈیا کے لیے بری خبر ہے، اس کی بھی وہ بھی وجہ بن سکتی ہے، اور وہ وجہ ہے جناب ایران نے ایک اور معاملے میں. پہلے تو ایران نے دھکا دیا انڈیا کو، ریلوے کا جو منصوبہ تھا، ریلوے ٹریک بچھانا تھا ایران سے چابہار سے افغانستان والی سائڈ پہ، اور اس پہ کے بعد ایک اور جو ہے اہم ترین منصوبہ جو ایران اور انڈیا کے درمیان تھا، ایران نے اس سے بھی فارغ کر دیا ہے. اور اگلی بات یہ کہ ایران اور چائنا کے درمیان جو انویسٹمنٹ اور اگلا 25 سال کا جو اسٹریٹجک پلان ہے، وہ جناب $400 ارب کا نہیں ہے، بلکہ وہ $600 ارب تک کا ہے. یہ آپ کو بتائیں گے وہ ساری فرسٹریشن، ڈپریشن اور وہ شکست خوردگی ہے جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کو انٹرنل پریشر جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے انڈیا پہ اور مودی سرکار پہ خاص طور پہ. اور وہ فوج پہ بھی ہے، انڈین آرمی میں بھی ہے، اور پبلک کا بھی ہے، اور گورنمنٹ پہ بھی ہے، اور اجیت ڈوبھل پہ بھی ہے. ظاہر ہے وہ اپنی چمڑی بچانے کے لیے کیا کیا ان کے پاس آپشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں جناب چائنا اور انڈیا کے درمیان جو اس وقت تنازع چل رہا ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس، یعنی کہ کور کمانڈرز کانفرنس بٹوین چائنا اینڈ انڈیا، ایک مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات میں 14 گھنٹے کے طویل مذاکرات تھے، جس میں چائنا نے بالکل کیٹیگوریکلی انکار کر دیا تھا کہ جناب ہم نے کہیں بھی واپس نہیں آنا، ہم جہاں پہنچ چکے ہیں وہی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، اور ہم نے جو شرائط رکھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اپنا منہ لٹکائے بھارت کے کور کمانڈر واپس پہنچے تھے دلی میں. پھر طویل ترین اجلاس ہوا تھا، اور چائنا اسٹڈی گروپ کا اجیت ڈوبھل اس کے سربراہ ہیں، اور اس میں بھی کوئی چیز برآمد نہیں ہو سکی. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ راج ناتھ سنگھ جائیں گے لداخ اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے آس پاس، اور وہاں پہ جا کے ایک میسج دیں گے، اور ایک میسج بھی دیں گے. دوسرا، ذرا اپنا انڈین آرمی کے جوانوں کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ملے گا کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے. تو راج ناتھ سنگھ جی کل گئے، اور کہاں گئے یہ تو ابھی پتہ چلے گا، کیونکہ کم از کم یہ بات تو درست ہے کہ وہ اگلے مورچوں تک تو کم از کم نہیں گئے. وہ ایک قریب ترین ایک فوجی بھائیوں سے ملے وہ اپنے، اور مودی سے بہرحال ان کا وزٹ تھوڑا سا بہتر تھا. مودی تو بالکل ہی پرائم منسٹر مودی کا تو بالکل ہی ڈرامہ تھا سارا، اور وہ تو ایسا ڈرامہ تھا کہ وہ اپنوں میں نہیں دنیا بھر میں اس کی جگ ہنسائی ہوئی، اور اپوزیشن نے تو اس کا تیا پانچا کرنا ہی تھا. خیر، صورتحال یہ جناب راجناتھ گئے، اور راجناتھ سنگھ نے وہاں جا کے بہت کیا کہنا چاہیے کوشش کی کہ جناب ہم انڈیا جو ہے وہ اپنی 1 انچ بھی زمین نہیں دے گا. لیکن جو زمین چائنا لے چکا ہے اس کی واپسی کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ چائنا جو زمین لے چکا ہے اس کی واپسی کی بات کرنی تھی. کیا چائنا پہ اٹیک کیا جائے گا وہ زمین واپس لینے کے لیے؟ تو جناب ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں کہا گیا.
اور گول مول سی بات راجناتھ نے کی اور واپس چل دیے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ اب انہوں نے کیوں نہیں کہا جناب؟ ان کے ساتھ بپن راوت بھی تھے، چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہیں ان کے، آرمی چیف بھی تھے، اور یہ سٹکنا ایک پوسٹ ہے وہاں تک گئے تھے، اس سے آگے نہیں گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، چائنا نے ایک بار پھر کنوے کیا ہے، اور ہاں ایک اور بات کی ہے اس نے راجناتھ سنگھ نے، کہ ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے اور کشیدگی اس حد تک نہ جائے۔ تو جناب معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا۔ چائنا نے اپنی ریڈ لائن جو ہے وہ بتا دی ہے کہ جناب یہ ہماری ریڈ لائن ہے، نہ اس سے آگے ہم کسی کو عبور کرنے دیں گے، نہ اس ریڈ لائن کے اس پار کسی کو آنے دیں گے۔ تو یہ ایک چیز کلیئر ہے۔ اب چائنا انڈیا کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا ہر صورت میں محدود لڑائی ضرور کرے گا، اور وہ اب اس کا کوشش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرے، اسی لیے اس نے کلبھوشن یادیو کا معاملہ جو ہے وہ چھیڑا ہوا ہے آج کل۔ اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ روس نے یہ جناب خبر بریک کی ہے، روس نے یہ راز فاش کیا ہے کہ جو ایران اور انڈیا کے مابین، پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران اور چائنا کے درمیان جو انویسٹمنٹ پلان ہے وہ 400 ارب ڈالر کا نہیں ہے، وہ 600 ارب ڈالر کا ہے، یہ رشیا کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے رشیا نے کہ جناب یہ پہلے تو صرف ریلوے لائن کا منصوبہ تھا جو بھارت سے واپس لیا گیا، اور اب ایران کہہ رہا ہے کہ یہ ہم خود کریں گے، بلکہ وہ خود نہیں ہے، ایران کے ساتھ چائنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ایک پہلا، اور اس کے بعد ایک گیس فیلڈ سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے انڈیا کو۔ جی ہاں، یہ رشیا نے خبر دی ہے اور سوچ سمجھ کے ظاہر دی ہوگی رشیا کے سورسز کے مطابق کہ جناب گیس فیلڈ کا بھی پروجیکٹ جو ہے اس منصوبے سے بھی انڈیا کو کک آؤٹ کر دیا ہے ایران نے۔ اور پہلے افغانستان کی سرحد پر چابہار سے زاہدان تک کی ریلوے لائن بچھانی تھی اور وہاں سے اس کو فارغ کیا، اور اب یہ ہے جناب فرزاد بی گیس فیلڈ، اس کا نام ہے فرزاد بی گیس فیلڈ۔ یہاں سے پہلے یہ بھارتی کمپنی ہے جی ONGC، اس کو یہ ٹھیکہ ملا ہوا تھا، اس کے پاس یہ پروجیکٹ تھا، لیکن اب ایران نے اس کو فارغ کر دیا ہے، اور اب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ گیس فیلڈ فرزاد بی گیس فیلڈ کا پورا منصوبہ جو ہے وہ اب چائنا کو جائے گا۔ تو یہی میں وہ جو بات پہلے آپ کو بتائی تھی کہ یہ بھی چائنا نے خود یعنی کہ لیک کی ہے یہ چیز کہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور اب رشیا کے ذریعے یہ خبر آئی ہے کہ جناب یہ فیلڈ ہیں، اور یہ 400 ارب نہیں، یہ 600 ارب ڈالر ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے، رشیا نے بتایا کہ جناب کیونکہ ایران کی تیل اور گیس کی صنعت میں 280 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، اور 120 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری جو چائنا نے ایران میں کرنی ہے وہ نقل و حمل اور اس مد میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا اس نے کہا کہ دراصل یہ ریلوے لائن جو زاہدان تک چابہار سے زاہدان تک کی جو ریلوے لائن تھی اس سے بھی آؤٹ ہو چکا ہے انڈیا، اور گیس فیلڈ جو فرزاد گیس فیلڈ تھا اس سے بھی اس کو آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ لہذا انڈیا کا اب جو ایک اسٹریٹجک پارٹنر ایک طویل عرصے تک سمجھا جاتا تھا ایران، وہاں سے یہ فارغ ہو گیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب جناب ایک اور چیز ہے، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں سے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب انڈیا نے ایک اور چھیڑا ہوا ہے، لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے جی، وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے۔ وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو ایران کے ساتھ معاملہ چائنا کر رہا ہے یہ دراصل متبادل سوچ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کل کلان اگر
پاکستان کے ساتھ معاملہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور افغانستان میں بھی حالات جو کہ توں رہتے ہیں اور امن نہیں ہوتا، تو پھر چابہار جو ہے بندرگاہ وہ اس کو سوٹ کرے گی اور آبنائے حرمز تک اس کی ایکسیس ہے اور وہ اس کو سوٹ کرے گی، اور بہت زیادہ جو تجارت ہے اس سائڈ سے بھی چابہار اور آبنائے حرمز جو ہے وہاں تک ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ایک ہے موجود ہے فیلڈ میں کہ یہ چائنا اصل میں ایک اور سارے اپنے انڈے جو ہیں وہ ایک باسکٹ میں نہیں ڈالنا چاہ رہا، وہ مختلف باسکٹس میں اپنے انڈے ڈال رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپشن اور زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز اس کے لیے کھلی رہیں۔ ایک راستہ بند ہو یا ایک راستے سے مشکلات ہوں تو وہ دوسرا اویل کرے، دوسرے سے تو تیسرا کرے، اور ساتھ ساتھ یہی وجہ کہ اب اس نے نیپال کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا ہے، بھوٹان کی طرف بھی دیکھتا ہے، اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، چلیں وہ ذرا تھوڑا سا بڑی خبر ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کسی ویڈیو میں دیں گے کیونکہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، اور ایک اور بڑا جو ہے بڑا سارا کیا کہنا چاہیے کہ جوہری جو ایک ہتھیار ہے وہ گرنے لگا ہے انڈیا پہ، اور ایک اور سائڈ سے بھی انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہونے لگے ہیں، وہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن واپس آتے ہیں جی کلبھوشن کی طرف۔ اب کلبھوشن کا معاملہ بھی عین اس وقت اس نے اسی لیے کھڑا کیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ 5 اگست آ رہا ہے، اور چند دنوں کے بعد 5 اگست 1 سال ہو جائے گا جب اس نے مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کیا تھا، اور 370 ختم کیا، 35 ختم کیا، اور کشمیر کا اسٹیٹس ختم کر کے اور چائنا کو اور پاکستان کو کشمیر کے معاملے سے ہی اس نے کہا جی یہ فریق ہی نہیں ہے، کشمیریوں کو بھی فریق نہیں مانا، چائنا کو بھی نہیں مانا، پاکستان کو بھی نہیں مانا، اور پینٹاگون میں بیٹھ کے جو ایک بند کمرے میں ساری چیزیں طے ہوئی تھیں اس کے اکارڈنگلی اس نے اناؤنس کر دیا۔ تو 1 سال گزر گیا ہے، 5 اگست کو 1 سال ہونے والا ہے چند دنوں کے بعد، اور ابھی تک ٹس سے مس نہیں سچویشن ہوئی۔ راجناتھ سنگھ اس وقت کشمیر میں موجود ہیں، آج رات پچھلی رات انہوں نے کشمیر میں ہی گزاری۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا پریشر ہو رہا ہے، اور اس پہ پاکستان کی طرف سے بھی سخت میسج جائے گا، چائنا کی طرف سے جا چکا ہے، اور 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر میں بھی سخت میسج اس کو ملنے کی توقع ہے انڈین فورسز کو۔ تو وہ سارا ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس وقت انڈیا نے ایک کلبھوشن کا ایشو کھڑا کیا، نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے بڑا سمارٹ پلے کیا، اور پاکستان نے ان کو ایسا ماحول دینے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، انڈین سفارتکار جو ہیں وہ پاکستان کے دفتر خارجہ سے فزیکلی فرار ہوئے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہ چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہم کونسلر ایکسیس نہیں چاہتے کلبھوشن کی، ہم جا رہے ہیں۔ کلبھوشن پیچھے سے آوازیں دیتا رہا کہ جناب آپ میری بات تو سنیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اب پاکستان نے ایک اور آپشن، ایک اور کارڈ کھیل دیا کہ جناب آئیں سیکورٹی کے بغیر آپ جا کے ملیں، اور چونکہ مجھے پتا ہے کہ کلبھوشن جو ہے وہ اب انڈیا کا نہیں ہے، اور انڈیا جو مرضی کر لے، اور اسی لیے انڈیا کلبھوشن کو خطرہ پاکستان سے بالکل نہیں ہے، کلبھوشن کو خطرہ ہے انڈیا سے، اور اسی لیے پاکستان کوئی ایسا رسک نہیں لے رہا، نہ لے سکتا ہے، نہ لے گا کہ جس سے کلبھوشن کی جان کو کوئی خطرہ ہو، اور اس پہ پلاننگ ضرور کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے کہ یہ جو کلبھوشن ہمارا کمانڈر جو ہے یہ لائبلٹی کسی طریقے سے اس دنیا سے اٹھ جائے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو آنے والے دن جناب مزید سخت ہیں انڈیا کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔